اور یہی محبت کا تقاضا ہے۔ اور جن لوگوں سے بیٹھنے کے لیے کہا گیا اگر برائے کرم وہ بیٹھ سکتے ہیں تو بیٹھ جائیں، ورنہ سامنے سے ضرور ہٹ جائیں۔ جس کو جہاں جگہ ملے بابو بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ۔ بہت زیادہ وقت گفتگو نہیں ہوگی، موسم جیسا ہے آپ دیکھ رہے ہیں، انشاءاللہ کچھ دیر نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي المطيع المبين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا، یا دافع کرب و بلا، کل رخا شہزادہ کل مقبا امداد کن، غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمہ مدد بگردہ بے بلا افتادہ کشتی مدد کن مدد کن مدد کن، یا معین الدین چشتی قادری منعرے، یا غوث اعظم زنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم زنم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروں دو جہاں نہیں۔ جس کو اپنے نبی سے جتنی محبت کا دعویٰ ہے کوشش کریں اتنی آواز کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں سبھی عاشقوں کو جنہوں نے بادل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے اور اس میدان میں کھڑے ہو کے بتایا ہے کہ اگر برسنا تو جانتا ہے تو بھیگنا غلام بھی جانتے ہیں۔ یہ یاد رکھیں، کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ والے کا عرس تھا اور بارش ہو گئی ان سے بادل نہ رکے۔ ہو سکتا ہے کوئی چھوٹی کھوپڑی کا آدمی کمقلی بات کہہ دے، ان سے بارش نہیں رکی، عرس تو ان کا تھا، اس سے کہہ دینا نادان رتبے آسانی سے نہیں ملا کرتے، پہلے امتحان سے گزرنا پڑتا ہے۔ آج حضور محبوب الاولیاء نے یقیناً ہو سکتا ہے ہمیں آزمانا چاہا ہو کہ لنگر کھانے تو ہر بار آتے رہے ہیں، اس بار دیکھیں بھیگ کے کتنا میرا ذکر سننے آیا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا۔ تو اور یاد رکھیں جب تک امتحان نہیں ہوتے ڈگریاں نہیں ملا کرتی ہیں، ڈگریاں امتحان کے بعد ہی ملا کرتی ہیں۔ اور جن لوگوں نے اب تک کھڑے ہو کے ذکر کو سنا تھا، میں بد دعا نہیں دوں گا، میں مشورہ دوں گا، جب گھر جانا ماں موجود ہونا تو اس کے قدم چومنا اور کہنا ماں تیرے دودھ کا اثر تھا، آدھے لوگ بیٹھ کے سن رہے تھے، تیرا بیٹا پورا ذکر کھڑے ہو کے سن کے آئے۔ ہاں تو گھر جانا یقیناً ماں کا شکریہ ادا کرنا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بس بڑی تیزی کے ساتھ میں سفر کا آغاز کروں اور بہت کم وقت میں گفتگو کو سمیٹوں، لیکن میری گزارش ہے جتنی دیر بھی گفتگو سنیں محبت کے ساتھ سنیں، محبت کے ساتھ گفتگو کو سنیں اور کوشش کریں کہ اگر کوئی نصیحت کی بات ہو تو دل پہ لکھ لیں۔ اور کہا گیا ہے کہ دیوار پہ اگر نصیحت ہو تو یہ سوچ کے نہ چھوڑا جائے کہ دیوار پہ لکھی ہے۔ اور یہاں تک بزرگوں نے فرمایا عقل مند وہ ہوتا ہے جو بے وقوف سے بھی نصیحت حاصل کر لیتا ہے، جو بے وقوف سے بھی نصیحت حاصل کر لے وہ عقل مند ہوتا ہے۔ یہ نہ دیکھیے کہہ کون رہا ہے، یہ دیکھیں کیا کہہ رہا ہے، بات فائدے کی ہے تو سن کر کے جائیں گے۔ اب غور کریں کہ راہ طلب میں پاؤں جہاں بھی پھسل گئے، اللہ کا شکر ہے ہم نسبتوں والے ہیں، ہم محبتوں والے ہیں۔ رب کا احسان عظیم کہ اس نے مجھے اور آپ کو انسان بنایا، اگر وہ چاہتا تو پتھر بنا دیتا، وہ چاہتا تو کوئی درخت بنا دیتا، وہ چاہتا تو کوئی کیڑا بنا دیتا، وہ چاہتا تو چوپایا بنا دیتا۔ اس کا احسان عظیم کہ اس نے مجھے اور آپ کو انسان بنایا۔
اور انسان بنانے کے بعد اس نے مجھے اور آپ پر یہ کرم بالائے کرم کیا کہ ہم سب کو مسلمان بنایا ہے، مسلمان بنایا، اور ساتھ ہی میں کتنا بڑا احسان کیا، کتنا بڑا احسان کیا کہ ہم سب کو مسلمان بھی بنایا تو سنی بریل بھی مسلمان بنایا۔ دعوے تو سب کرتے ہیں نا، لیکن رب کا کرم ہے اس نے مجھے اور آپ کو سنی مسلمان بنایا ہے۔ حضرت علامہ مولانا شوکت علی صاحب قبلہ فرما رہے تھے حضرت کی ذات مجذوبانہ ذات تھی، اور اللہ کے ولیوں کی کہانی، اللہ اکبر، وہ کسی نے کہا تھا کہ دیوانے کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے، دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے۔ دیوانے کو تحقیر سے دیوانہ نہ کہو، دیوانہ بھی کچھ سوچ کے دیوانہ بنا، دیوانہ بھی کچھ سوچ کے دیوانہ بنا رہے۔ مبارکباد کے لائق ہیں جتنے لوگ یہاں کے کھڑے ہیں، ہم نسبت والے لوگ ہیں، ہم محبت والے لوگ ہیں۔ اللہ توفیق دے، مر جانا ولیوں کا آستانہ مت چھوڑ، جان چلی جائے ولیوں کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے۔ ایک دعوت فکر دی جاتی ہے، دیتا صرف اللہ ہے، مانگو صرف اللہ سے، جو ملتا ہے اسی کی چوکٹ سے ملتا ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں بے شک دیتا صرف اللہ ہے، لیکن دلاتے اس کے محبوب بندے ہیں، دلاتے محبوب بندے ہیں، لہذا ضروری ہے اللہ والوں کے دامن سے وابستہ رہو۔ یہ دیتے کیا ہیں اور کیسے کیسے نوازتے ہیں، خدا کی قسم میں نے ایک بات کہی تھی، اکثر جلسوں میں اس بات کو کہا کرتا ہوں اور لوگوں کے ذہن میں یہ بات ڈالنا چاہتا ہوں کہ ہم ایک زمانہ ہو گیا لڑتے لڑتے یہ کہتے کہتے کہ کس کو علم غیب ہے کس کو نہیں۔ آج تک امت اس جھگڑے میں پڑی ہے، حضور کو یہاں کی خبر نہیں وہاں کی خبر نہیں۔ نادان دنیا اپنے بڑھانے کی بات کرتی ہے، تو اپنے بڑے ہوئے کو گھٹانے کی بات میں لگا ہوا ہے۔ تجھے تو حیا آنی چاہیے تھی، بلا وجہ میں اعلیٰ حضرت پر اعتراض کرتے ہو۔ اعلیٰ حضرت کے نام سے کیوں کلیجے پانی پانی ہوتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت نے کوئی اپنی ذاتی طور پہ تو کوئی رنجش تم سے نہ تھی، ان کا اپنا کوئی جھگڑا تو نہ تھا۔ جب تم نے حضور کو کہا کہ ان کو علم غیب نہیں ہے، تبھی تو بریلی کے امام نے کہا تھا اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ جب تم نے یہ کہا کہ نبی مر کے مٹی میں مل گئے، تبھی تو احمد رضا نے کہا تھا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ جب تم نے یہ کہا تھا مصطفیٰ کچھ نہیں دیتے، تبھی تو احمد رضا نے کہا تھا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا۔ مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سنو، ہماری حقانیت کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے جتنے بھی اولیاء پیدا ہوئے ہیں خدا کی قسم اہل سنت میں پیدا ہوئے ہیں۔ جاؤ ایک ایک تھانہ بھون کے مرے ہوئے ملا کی قبر کھودو، اگر ہڈی کے سوا کچھ مل جائے تو بات کرنا۔ جتنے بھی ان کے بڑے بڑے ملا گئے ہیں ایک ایک کی قبر کھول کے دیکھ لو، اگر کسی کی قبر میں کفن محفوظ مل جائے تو بات کرنا، اور اگر بات کرو اہل سنت کی کفن کھولنے کی بات نہیں۔ ایک جنازہ زمانے نے دیکھا، دنیا نے دیکھا، خدا کی قسم ایک دن نہیں، دو دن نہیں، 3 دن بریلی کی زمین پہ رکھا گیا۔ اور میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں تھانہ بھون کا مولوی مرے تو صرف 24 گھنٹے رکھ دینا، اس کے اپنے ہاتھ لگانے نہیں آئیں گے۔ 48 گھنٹے روک دیا گیا تو ڈنڈوں سے دھکیل کے قبر میں پہنچاؤ گے، لیکن ایک جنازہ میرے مرشد سیدی سرکار اختر رضا کا جنازہ زمانے نے دیکھا۔ 48 گھنٹے کے بعد بھی جب جنازہ جا رہا تھا تو بدبو نہیں، مہک نہیں، جدھر سے گزر رہا تھا مجھ کو انبر کی خوشبو آ رہی تھی، اور زمانے کو بتا رہا تھا او لوگوں نبی کو مر کے مٹنے والا کہنے والوں، آؤ اختر کے جنازے میں آ جاؤ، ان کے کفن کو دیکھو، ان کے دفن کو دیکھو۔ 48 گھنٹے ہو گئے لیکن بدن بھی سلامت ہے، کفن بھی خوشبو دے رہا ہے، اور کیوں نہ دے، زمین میلی نہیں ہوتی، زمین میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، محبوب الاولیاء کانفرنس، نعرہ تکبیر۔ اللہ اکبر، چلیں آگے بڑھیں۔ بات ستارے توڑ کر رک جاؤں یہ ممکن نہیں مجھ کو، میرے راہ طلب کو آسمان کے پار جانا ہے۔
میرے راہ طلب کو آسماں کے پار جانا ہے، اور نسبت بڑی چیز ہے، تجھے کیا پتا، خدا کی قسم ان کی نسبت تو اتنی بڑی ہے، اگر ان کی چوکھٹ پہ کتا بیٹھ جائے تو اللہ قرآن میں تذکرہ کر دیتا ہے۔ ہاں یہاں تو بیٹھے بھی اشرف المخلوقات ہیں، ہاں یہاں تو بیٹھے بھی مصطفیٰ کے چاہنے والے ہیں۔ اصحاب کہف کو آپ نے نہ سنا؟ ان علماء سے پوچھنا، جا رہے تھے جان کی حفاظت کے لیے، کتا مل گیا، جب کتے نے ان کے ساتھ چلنا چاہا تو ڈانٹا۔ سنیں میری بات، یہ کہتے ہیں صرف اللہ سے مانگو، سنیں میری بات، دیتا اللہ ہی ہے، لیکن ان کی زبانوں کی تاثیر دیکھیں۔ کتا جب ساتھ چلنے لگا انہوں نے کتے کو ڈانٹا، انہوں نے کتے کو ڈانٹ کے ہٹانا چاہا۔ جب کتے کو ڈانٹ کے ہٹانا چاہا نا تو کتا کہنے لگا مالک زبان دے دے، زبان دے دے، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے اس کتے کو زبان دی۔ کتا کہنے لگا مجھے کیوں ڈانٹ رہے ہو؟ کہنے لگے ہمیں ڈر ہے کہیں تو ہمیں بھونکے گا تو ہمارے دشمن کو پتہ چل جائے گا۔ کتے نے کیا جواب دیا؟ کتے نے کہا تھا حضور میں کتا ضرور ہوں لیکن وہ کتا نہیں جو اللہ کے ولیوں پہ بھونکا کرتے ہیں، ہاں مگر میں وہ کتا نہیں جو اللہ والوں پہ بھونکا کرتے ہیں۔ ساتھ لے لو، دروازے پہ بیٹھ کے غلامی کرتا رہوں گا۔ ساتھ لے لیا، دروازے پہ رکھا، قرآن نے تذکرہ کر دیا۔ بتا اگر کتا ولی کے دامن سے لگ جائے قرآن میں جگہ مل جاتی ہے اس کے نام کے لیے۔ سن، اگر انسان ولیوں کے دامن سے جا کے لپٹ جائے تو کیا جنت میں جگہ نہیں ملے گی؟ ملے گی نا جنت میں جگہ۔ اور ان کی نسبتیں بڑی چیز ہیں، بڑی چیز ہے، ان سے پیار کرو، اللہ والوں سے محبت کرو، ان کی چوکھٹوں پہ آیا جایا کرو۔ یہ جو روکتے ہیں نا بے وقوف ہیں، انہیں پتہ ہی کیا ہے، یہ ولی کو اتنا نہیں مانتے جتنا بیوی کو مانا کرتے ہیں۔ ولیوں سے زیادہ بیوی کو مانتے ہیں، انہیں حیا آنی چاہیے۔ لیکن مجھے ادھر نہیں جانا، میں غیر مہذب جملوں سے بھی بچنا چاہتا ہوں۔ سنیں اللہ والوں کی نسبت، ایک بزرگ گزرے ہیں توسہ شریف کے رہنے والے شیخ توسوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور اللہ والے آدمی تھے۔ اور اللہ والوں کا معاملہ کیا ہوتا، ان کی چوکھٹ پہ لوگ بنا تفریق مذہب و ملت آیا کرتے ہیں۔ جہاں ان کے دربار میں کلمہ پڑھنے والے آتے تو غیر مسلم بھی آیا کرتے، اور ان سے تو دل کسی کا بھی لگ سکتا ہے، کسی کا بھی لگ سکتا ہے۔ علامہ توسوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نماز پڑھنے جاتے تھے نا جس راستے سے، اسی راستے میں غیر مسلم کی دکان تھی۔ جب آپ گزر کے جاتے نا تو یہ اپنے مذہب کے مطابق ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہوتا اور ہاتھ جوڑ کے کہتا تھا حضور کمزوروں کی لاج رکھنا۔ کیا کہتا تھا حضور؟ کمزوروں کی لاج رکھنا، کمزوروں کی لاج رکھنا، یہ کہا کرتا تھا۔ جب بھی حضرت گزرا کرتے یہ اس کی زبان پہ جملہ آتا۔ وقت گزرتا گیا، حضرت کمزور ہو گئے بہت، پھر مریدوں نے کہا حضرت آپ اجازت دیں تو آپ کے لیے ڈولی بنوا دیں۔ ڈولی ہوتی ہے نا پالکی، کہ بنوا دیں تاکہ اس میں بٹھا کے آپ کو لے جایا کریں۔ حضرت نے پالکی کی اجازت دی تھی، اس میں بیٹھ کے اور چلے جاتے۔ جب اس کی دکان کے سامنے سے گزرتے نا تو پردے پڑے ہوتے تھے پالکی کے دونوں سائڈ سے، آپ پردہ ہٹاتے تو دیکھتے وہ سامنے غیر مسلم کھڑا ہوتا، یوں ہاتھ چھوڑ کے کہتا حضور کمزوروں کی لاج رکھ لینا۔ آپ مسکراتے پردہ ڈال کے چلے جاتے۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ پھر وقت وہ آیا، 3 دن گزر گئے، حضرت نے گزرتے ہوئے وقت جیسی پردہ ہٹایا نا تو اس غیر مسلم کی دکان بند تھی۔ 1 دن گزرا، 2 دن گزرا، تیسرے دن آپ فرمانے لگے یار 3 دن ہو گئے آج ہمارے یار کا چہرہ نہیں دیکھا ہم نے۔ 3 دن گزر گئے ہیں، کیا بات ہمارے یار کا آج تک ہم نے چہرہ نہیں دیکھا؟ کسی نے کہا جناب اس کی طبیعت خراب ہے۔ نماز پڑھی، کہنے لگے گھر بعد میں جائیں گے، پہلے یار کی خیر خبر لینے جائیں گے۔ او یار یہ کتنی سچی یاری والے لوگ ہیں، پہلے یار کی خیر خبر کے لیے جائیں گے۔ حضرت ہندو ہے، وہ غیر مسلم ہے، کوئی بات نہیں، پیار تو کرتا ہے نا ہم سے، پیار تو کرتا ہے۔ ادھر حضرت کا یہ فیصلہ تھا، ادھر دیکھو وہ غیر مسلم بستر پہ پڑا ہے۔ غیر مسلموں کا ایک اصول تھا، اب اللہ جانے ہے کہ نہیں، جب کسی کی موت کا وقت قریب آتا تو یہ اسے بستر سے اٹھا کے نیچے لٹا دیتے، چارپائی لے لیے جاتی ہے، نیچے لٹا دیا جاتا ہے۔ جب آپ چلے مسجد سے نماز کے بعد تو اس کو بھی اس کے بیٹوں نے زمین پہ لٹا دیا تھا۔ اور دوسری رسم ان کی یہ ہے کہ جب ان میں کوئی مرتا ہے نا اور جو آخری لمحے ہوتے ہیں اس میں کسی کو اس کا چہرہ نہیں دکھایا جاتا، ملاقات نہیں کرائی جاتی ہے کسی بھی اجنبی سے۔ اللہ اکبر۔ سنیں، جب علامہ توسوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دروازے تک پہنچے تو جا کے بیٹوں سے کہنے لگے میرے یار سے ملاقات کرنی ہے۔
کہنے لگا آپ کون؟ کہنے لگا میں فلاں مسجد میں نماز پڑھاتا ہوں، مجھے ملاقات کرنی ہے۔ کہا ہم نہیں ملا سکتے۔ کہا کیوں؟ کہا ہمارے مذہب کے خلاف ہے۔ کہا یہ تیرے مذہب کے خلاف ہے لیکن میرے مذہب کے خلاف تو نہیں۔ کہا مجھے تو جانے کی اجازت ہو، میں دیکھنا چاہتا ہوں اپنے دوست کی خیر خبر۔ کا نہیں، اب زندگی کی آخری گھڑیاں ہیں، آپ نہیں دیکھ سکتے۔ آپ نے فرمایا اجازت کیوں نہیں دیتے؟ کہا نہیں، وہ مرنے والا ہے اور ہمارے مذہب کے مطابق جب کوئی موت کے قریب ہوتا اسے کسی سے ملایا نہیں جاتا۔ اتنا کہا اللہ والے کو جلال آ گیا، فرمانے لگے اگر تو ہمیں اس سے نہیں ملنے دے گا تو جائیے، ہم کہہ کے جا رہے ہیں جب تک ہم ملیں گے نہیں یہ بھی دنیا چھوڑ کے جا نہیں سکتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ بھی دنیا چھوڑ کے جا دنیا چھوڑ کے جا نہیں سکتا۔ جب اتنا کہا نہ کہا جائیے بابا، ایسی باتیں تو بہت دیکھی ہیں۔ علامہ توسوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ واپس آ گئے۔ ایک دن نہیں، 2 دن، 3 دن، 4 دن، 5 دن، 7 دن گزر گئے۔ اس کی سانس گلے میں اٹکی رہی، سانسیں نہ تھم رہی ہیں، نہ جسم سنبھل رہا ہے، آدھے جسم کی روح نکل چکی ہے مگر تنہے کے نکلنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ بیٹے پریشان ہے، اب پنڈت تانترک بلایا گیا تاکہ جلدی سے اس سے کہیں انکہی ہو جائے اور اس کی زندگی جلدی سے ختم ہو، یہ جلدی سے پرلوک سدھار جائے۔ ساری کوششیں کی لیکن تمغے کے ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ ایک تانترک نے آ کے کہا تھا بتاؤ آخری وقت میں اس کے ساتھ کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا بابا آئے تھے، انہوں نے ملاقات کی خواہی ظاہر کی تھی، ہم نے منع کر دیا تھا، تو وہ یہ کہہ کے گئے تھے کہ اگر ہم نہیں مل سکتے تو یہ بھی ہمیں چھوڑ کے جا نہیں سکتا ہے۔ کہا جلدی کر، یہ کسی اور کا انتظار نہیں کر رہا، اسی بابا کا انتظار کر رہا ہے، ہو سکے تو بلا کے لائیے۔ اب اس کے بیٹے دوڑے دوڑے گئے، علامہ توسوی نے دور سے دیکھا بیٹے آ رہے ہیں، مسکرا کے کہتے کہو کیسے آنا ہوا؟ کہا حضرت چلیے بابا آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ علامہ توسوی اپنی جگہ سے اٹھے ہیں اور اٹھنے کے بعد اس کے سرہانے گئے اور جا کے کہتے کہو کیا حال ہے؟ کہنے لگا بڑی پکی یاری تھی میری آپ سے مگر یاری کے پھل یوں تو نہیں دیے جاتے۔ جب سانسیں تھمنے لگی تھی میں تو نہیں چل سکتا تھا لیکن آپ تو چل سکتے تھے، میں تو نہیں مل سکتا تھا لیکن آپ تو مل سکتے تھے، کہ آپ کو میری یاد نہیں آئی؟ مسکرا کے کہتے ہیں او یار میں تو تیرے دروازے تک آیا تھا، تیرے بیٹوں نے ملنے نہ دیا۔ اس کے بعد اس کی آنکھ میں آنسو آئے، کہنے لگا یار اگر اجازت ہو تو مجھے بھی کلمہ پڑھا کے اپنا بنا لے۔ آپ نے کلمہ پڑھایا، اپنا بنایا، جیسی کلمہ ختم ہوا ہے اس کی روح قفس سے انسانی سے پرواز کر جاتی ہے۔ جب روح نکلی اللہ اکبر آپ کہتے ہیں بیٹوں سے ایسا کرو اب یہ ہمارا ہو گیا ہے، ہمارے حوالے کر دو۔ جب بیٹوں نے اتنا سنا جلال آ گیا، کہنے لگے کیسی بات کرتے ہو بابا، آج شام تک یہ ہمارے مذہب میں رہا ہے، آج اسے اپنا بنا رکھے ہو آپ، نہیں اس کو آپ کے حوالے نہیں کیا جائے گا بلکہ اپنے مذہب کے مطابق اسے آپ کے حوالے کیا جائے گا، اس کا انتم سنسکار کیا جائے گا۔ بابا چھوڑ کے چلے آئے، لوگوں نے اس کو تیار کیا، چتا پہ لٹایا، آگ لگانے کے لیے کئی طرح کا گھی ڈالا گیا اور طرح کی کوششیں کی گئی لیکن آگ ہے کہ چاروں طرف لکڑیوں میں لگ رہی ہے لیکن اس کے بدن کے قریب نہیں جا رہی ہے، بال کے قریب نہیں جا رہی ہے۔ ہنگامہ ہو گیا، او یار اس کو جل جانا چاہیے تھا، یہ جلا کیوں لگی ہے؟ بات چلتے چلتے علامہ توسوی کے کانوں تک پہنچی کہ وہ جلایا جا رہا ہے لیکن جل نہیں رہا ہے۔